الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ طارق ہے اور سورہ طارق مکی صورت ہے. اس کے اندر 17 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 86 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے. طارق رات کے آنے کو کہتے ہیں اور مراد اس سے چمکنے والا ستارہ ہے. اس سورت کی ابتدا میں والسماء والطارق کے الفاظ ہیں، تو اسی سے اس سورت کا نام سورہ طارق جو ہے وہ رکھا گیا ہے. یہ سورت بھی مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے. اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں. فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، طارق کا معنی ہے جو رات کو آئے. فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے. فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ. حافظ کا معنی یہاں پر نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے. یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کی حفاظت بھی یہ فرشتے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اس صورت میں یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ کائنات کے نظام میں رات کو چمکنے والے ستارے کے طلوع کی اہمیت تو تم جانتے ہو کہ یہ انسان کی پرورش کے سامانوں میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے مسافر کس طرح جو ہے وہ اپنی منزل اور سمت کا پتہ جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو یہی ستارہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ روحانی تربیت کے لیے بھی سامان پرورش ہونا چاہیے، اور روح کی تاریکی کو دور کرنے کا بھی ستارہ ہونا چاہیے، اور حق کی راہ سے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو صحیح سمت اور صحیح منزل بتانے والا بھی ستارہ ہونا چاہیے. اور وہ ستارہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں. جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں لائیں گے تو سنت اللہ کے مطابق ان کو مہلت دی جائے گی. اگر مہلت سے فائدہ اٹھا لیا تو وہ اپنا بھلا کریں گے، اور اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر جہنم جو ہے وہ ان کا مقدر بنے گی. پھر مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق کے اندر غور اور فکر کرنے کی دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. فرمایا کہ جس نطفہ سے انسان بنتا ہے وہ مرد اور عورت کے جسم کے ہر حصہ، یعنی سلب جو پچھلا حصہ ہے اور ترائب جو سامنے کا حصہ ہے، اس سے جمع ہو کر کے تیزی کے ساتھ اچھل کر
رحم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح پہلی مرتبہ اس نے پیدا فرمایا۔ آسمان سے پانی برسا کر اور زمین پھاڑ کر غلے اور سبزیاں نکال کر انسانی خوراک کا انتظام کرنے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں مہلت دے دو اور یہ اللہ سے بچ کر کے کہیں نہیں جا سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔